علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وإنک لعلی خلق عظیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد فخر محسوس کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے مادر علمی کے اندر کچھ الفاظ بولنے کی سعادت حاصل کر پا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حق اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، میلاد شریف کا موسم ہے اور تقریباً ہر مسجد کے اندر، ہر گھر کے اندر اور ہر بندے کی زبان کے اوپر ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاری ہے۔ اسی سلسلہ کی ایک کڑی یہاں پر بھی موجود ہے اور مجھے اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بولنے کی سعادت مل رہی ہے۔ احباب ذی وقار، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ہستی مبارکہ اور آپ کی ذات مبارکہ، آپ کا اگر کسی اعتبار سے بھی بندہ پیچھا کرنا شروع کر دے اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی مبارکہ کو کھولنا شروع کر دے تو یہ بندے کی بساط سے باہر ہے کہ وہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حقیقت کو پہچان سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک کامل اور اکمل بنا کر دنیا کے اندر بھیجا، جہاں پر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنایا، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو خاتم النبیین بنایا، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو تاجدار انبیاء بنایا، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو اعلیٰ اخلاق کا پیکر بنا کر مبعوث فرما دیا۔ یہ حقیقتاً مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ تھے کہ جن کی وجہ سے وہ لوگ جن کی آپس کے اندر جنگیں رہتی تھیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، وہ لوگ کہ جن کے شب و رات، دن اور شب صرف اور صرف اس معاملے کے اندر گزرتے تھے کہ اس نے ہمارے ایک کو قتل کر دیا، ہم اس کے دو کو قتل کریں گے۔ لیکن جب مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے کر آئے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ کی جھلک انہوں نے پائی تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے دامن کے گرویدہ بن گئے اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے نکلنے والے ایک ایک لفظ کو اپنے دلوں کے اندر انہوں نے جگہ دی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، اللہ کریم علیہ الصلاۃ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام جب تشریف لے کر آئے تو پھر ان کی پہلے حالت یہ تھی کہ ایک دوسرے کے ساتھ حالت جنگ میں رہا کرتے تھے، لیکن جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے کر آ گئے تو رحماء بینہم کا مظہر وہ لوگ بن گئے کہ ان کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے کی محبت کو پیدا فرما دیا۔ اب دیکھیے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ ہیں کیسے۔ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کسی سفر پر جا رہے تھے کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس سے ایک اعرابی کا گزر ہوا، دیہاتی کا گزر ہوا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے دامن مبارکہ کے اوپر ایک چادر تھی، اس دیہاتی نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی اس چادر مبارکہ کو کھینچا تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی گردن مبارکہ کے اوپر اس چادر کے آثار پڑ گئے، نشان پڑ گئے
تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اس اعرابی کو ڈانٹنا شروع کر دیا کہ تیری ہمت کیسے ہوئی کہ تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر آنے والی چادر کو کھینچ لے. آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، اسے ڈانٹنا نہیں، اسے روکنا نہیں، بلکہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے معاف فرما دیا اور فرمایا کہ تو چلا جا. اب جب اعرابی کے سامنے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ فرمایا تو اس اعرابی نے یہ دیکھ کر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بابرکات کے اوپر ایمان لانے کے لیے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو تکلیف دی، میں نے آپ کی چادر کو کھینچا، لیکن آپ نے مجھے اس کے اوپر سزا نہیں دی بلکہ مجھے معاف کر دیا. اب کلمہ پڑھا کر مجھے اسلام میں داخل بھی فرما دیجئے. اسی طرح سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا ہو یا غیر ہو، مسلمان ہو یا کافر ہو، کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، اور ہر ایک کے لیے آقا علیہ الصلاۃ والسلام ہمیشہ کشادگیاں فرماتے رہے. احباب عزیز وقار دیکھیے، جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ بیان فرماتے ہیں کہ ایک یہودی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آ کر عرض کرنے لگا، لڑنے لگا آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر، کہنے لگا کہ آپ کے پاس جو کچھ مال دولت ہے اس میں سے مجھے حصہ دیجئے. اب اس کا حصہ بنتا نہیں تھا. آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر جب یہ کہا کہ مجھے حصہ دیجئے تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے خاموشی اختیار فرمائی اور اسے کہا کہ تم ہمارے ساتھ تھوڑی دیر ٹھہرو، پھر تجھے تیرا مال دیتے ہیں، تو جو کہتا ہے میرا حصہ بنتا ہے وہ مجھے دیجئے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس نے وہاں پر ظہر بھی پڑھی، عصر بھی پڑھی، مغرب بھی پڑھی، عشاء بھی پڑھی، اگلے دن کی فجر بھی پڑھی. جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں وہ باتیں بھی کرتا رہا. جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین انہوں نے یہ چاہا کہ یہودی کو سزا بھی دیں، اس کو ماریں. وجہ کیا تھی؟ کہ یہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں زبان درازی کر رہا ہے، لیکن آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو منع فرما دیا کہ نہیں، اس یہودی کو کچھ نہیں کہنا، کہ جب تک یہاں پر موجود ہے اس کی ضروریات کا خیال بھی رکھنا ہے، یہ جو مانگتا ہے اس کو دینا بھی ہے. اگلے دن جب فجر کی نماز ادا کی تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس یہودی کو مال و دولت عطا کیا اور اسے معاف بھی کر دیا. اب یہودی کو جب معاف کیا تو یہاں سے یہودی کے دل کی دنیا بدلی. تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے بارے میں زبان درازی کرتا رہا، لیکن آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو یہ حکم دیا کہ نہیں، اسے کچھ بھی نہیں کہنا. اب جو کچھ میرے پاس ہے، آپ نے جو عطا کرنا تھا وہ کرنا ہی تھا، لیکن اس سے قبل جو کچھ میرے پاس تھا وہ سارا مال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر خرچ کرتا ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اخلاق کریمانہ دیکھ کر میرے دل کی دنیا بدل گئی. اب جو کچھ میرے پاس ہے وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں. میری زبان پر کلمہ توحید بھی جاری فرما دیجئے. یہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ ہی تھے. اب آگے دیکھتے ہیں کہ جب عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین مر گیا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے. جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رئیس المنافقین تھا، اس نے آپ کا کوئی ایسا موقع نہیں چھوڑا جس کے اوپر آپ کو اس نے تکلیف نہ دی ہو، اسلام کو نقصان نہ پہنچایا ہو. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس کا جنازہ پڑھاؤں گا. اس کے جنازہ پڑھانے کی وجہ سے 1000 سے زائد لوگ دین اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھایا. روایات کے اندر ملتا ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا جنازہ پڑھا کر اور اسے اپنی قمیص مبارکہ بھی عطا فرمائی. لیکن یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل سے اقرار نہیں کرتا، اس کے دل کے اندر دل سے تصدیق نہیں کرتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان علی شان کے مطابق اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیص بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی. اپنی قمیص عطا فرمائی، عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھا دیا.
اب وہ لوگ جو دیکھ رہے تھے کہ عبداللہ بن ابی کی ساری زندگی وہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو تکلیف دینے کے اندر گزری، جنگ احد کا موقع آیا، 1000 کا لشکر مسلمانوں کا نکلا، اس کے ساتھ 300 لوگ تھے، یہ سب کو لے کے واپس آ گیا، لیکن جب یہ مرا تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس کے جنازے کے اندر شریک ہو گئے اور اس کا جنازہ پڑھایا بھی۔ اسی وجہ سے اسی کے خاندان میں سے 1000 سے زائد لوگ دین اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ یہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ تھے۔ یہاں پر دیکھتے ہیں اس آیہ مبارکہ جو میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اس نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بابرکات کو ممتاز کیسے کیا؟ آقا علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ آپ سے قبل انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لے کر آ چکے تھے، ہر کسی نے اپنی امت کو اعلیٰ اخلاق کی تعلیم ارشاد فرمائی۔ جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی باری آئی تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ اخلاق کا پیکر بنا کر دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بیان فرماتے اسی آیت کے تحت، آپ فرماتے کہ یہاں پر وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ میں لفظ علا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور علا استعلاء کے لیے آتا ہے، بلندی کے لیے آتا ہے۔ گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ فلان راکب علی الدابۃ، کہ فلانا دابہ کے اوپر، سواری کے اوپر سوار ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاق کریمانہ کی سواری عطا فرما دی۔ اخلاق کریمانہ کی سواری اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرما دی۔ اب جو بندہ سواری کے اوپر بیٹھا ہوا ہو، وہ سواری کو جس طرف چاہے مرضی موڑ لے، وہ سواری مڑتی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو اخلاق کریمانہ کی سواری کے اوپر سوار فرما دیا۔ اب جو کام محبوب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے چلے جائیں گے، جو کام آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ سے ہوتا چلا جائے گا، وہی کام اخلاق کریمانہ کے اندر داخل ہوتا چلا جائے گا۔ اور جس کام سے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نفرت فرمائیں اور جس کام سے آقا علیہ الصلاۃ والسلام منع فرمائیں، وہ کام اخلاق خسیسہ کے اندر، برے اخلاق کے اندر شامل ہوتا چلا جائے گا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک اور حدیث مبارکہ، بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ، آقا علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے بھائی کی طرف دیکھ کر مسکرانا، تمہارے بھائی کی طرف دیکھ کر مسکرانا، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے کہ کسی کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آ گئی، وجہ آپ بنے، یہ بھی صدقہ ہے۔ جناب سیدہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرہ مبارکہ کے اوپر سے کبھی مسکراہٹ ختم نہیں ہوئی۔ فرماتی ہیں ما رأیت احدا اکثر یتبسم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ تبسم فرمانے والا، آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے زیادہ مسکرانے والا شخص اپنی زندگی کے اندر کبھی نہیں دیکھا۔ اسی طرح سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کے اوپر تشریف لے کر جا رہے ہیں، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہی روایت بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نکلے، یہاں تک کہ راستے کے اندر مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک شخص ملا۔ جب شخص ملا، اس نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو روک لیا، روکنے کے بعد عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ عطا کیجئے۔ اب آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس فی الوقت ظاہری طور پر کچھ بھی نہیں ہے، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ عطا کیجئے۔ اب آقا علیہ الصلاۃ والسلام ظاہری طور پر مال و دولت پاس موجود نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم تھوڑی دیر انتظار کرو، تجھے عطا کر دیا جائے گا۔ اس نے کہا نہیں، مجھے بھی چاہیے۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا کی کہ مالک اسے اتنا عطا کر کہ یہ دوبارہ کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے۔ تو روایات کے اندر ملتا ہے کہ وہ شخص جس نے راستے کے اندر روکا، سفر کے اندر خلل ڈالا،
مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بابرکات کو آسانی کے ساتھ چلنے کے اندر مشکل پیدا کی، مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس کے لیے دعا کرتے ہیں مالک اسے اتنا عطا کر کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے۔ تو روایات میں ملتا ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ سے یہ دعا نکلی ہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر مقبول ہو گئی، اور اس شخص کے پاس اتنا مال اور دولت آیا، اتنا مال اور دولت آیا کہ اہل مدینہ اس کے اوپر رشک کیا کرتے تھے۔ احباب ذی وقار، یہ موضوع اتنا وسیع ہے اور وسیع مفہوم رکھتا ہے کہ اس کو بیان کرتے کرتے زندگیاں گزر جائیں، لیکن آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اور بیان سے باہر ہے۔ اسی بات کے اوپر اختتام کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر طائف کے دن کیا کیا معاملات نہ کیے گئے۔ وہ جو اپنے کہلاتے تھے انہوں نے پتھر مارے، وہ جو اپنے کہلاتے تھے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارکہ سے نکلنے والے الفاظ کے اوپر یقین نہیں کر سکے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا جاؤ میرے نبی سے پوچھو وہ کیا چاہتے ہیں۔ جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر جبرائیل حاضر ہوئے، یا رسول اللہ اگر آپ حکم فرمائیں تو میں ان دو پہاڑوں کو اکٹھا نہ کر دوں، یہ جو ان کے درمیان میں وادی بستی ہے یہ ساری کی ساری ملیاں میٹ کر دیں گے۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، انہوں نے مجھے ظاہری طور پر تکلیف تو دی ہے، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں، میں انہیں آج معاف کر رہا ہوں، اور ساتھ یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ انہی میں سے کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دین اسلام کو ترقی اور عروج عطا فرمائے گا۔ احباب ذی وقار، پھر زمانے نے دیکھا کہ انہی میں سے محمد بن قاسم پیدا ہوئے، جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عجم کے اندر دین اسلام کو اور زیادہ مضبوطی عطا فرمائی۔ یہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ ہی تھے کہ جنہوں نے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو اسلام لانے سے قبل ایک دوسرے کے دست و گریباں تھے، اب ایک دوسرے کے ساتھ محبت فرما رہے ہیں۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے فرمایا کہ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔